ایم پی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ غلط ہے جذب دل کا شکوہ، دیکھو جرم کس کا ہے، نہ کھینچو گر تم اپنے کو کشاکش درمیاں کیوں ہو۔ یہ مرزا غالب کی مشہور زمانہ غزل کا ایک شعر ہے، اور جذب دل سے مراد محبت کی کشمکش ہے، اور اس میں شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا یہ جو گلہ ہے کہ میری محبت نے تمہیں مشکل میں ڈال رکھا ہے، یہ تمہارا گلہ درست نہیں ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میری محبت نے تمہیں مشکل میں ڈال رکھا ہے، بلکہ دقت یہ ہے کہ تم میری محبت اور الفت کی جو کشش ہے اس سے بچنے کے لیے مخالف سمت میں زور لگاتے ہو۔ اس وجہ سے یہ کشاکش جو ہے، یہ کشمکش جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ شعر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک میں نے اپنے شو میں شعر و شاعری شروع کر دی ہے۔ دراصل سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے اس میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہو رہی ہے، اور اس میں درخواست گزار جو ہیں اکرم شیخ ایڈوکیٹ، وہ آج بذات خود پیش ہو گئے اور انہوں نے اجازت طلب کی کہ انہیں ذاتی طور پہ دلائل دینے کی اجازت دی جائے۔ سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے اس نے اکرم شیخ ایڈوکیٹ صاحب کو جو ہے وہ دلائل دینے کی اجازت دے دی، اور وہاں اپنے آرگومنٹس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اکرم شیخ ایڈوکیٹ جو ہیں، جو سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی ہیں، انہوں نے یہ شعر جو ہے یہ پڑھا، اور ان کے دلائل اگر آپ نے سنے ہوں تو پہلا گمان یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر انہوں نے شعر و شاعری اور مذہبی حوالے دینے پر جو ہے وہ اکتفا کیا، اور اس پہ جج صاحبان نے اس طرف نشاندہی بھی کی۔ ایک موقع پر جو آئینی بینچ کے ایک معزز رکن ہیں جسٹس نعیم اختر افغان، انہوں نے کہا اکرم شیخ ایڈوکیٹ کو کہ آپ کا مطالبہ ایسا ہی ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے، اور پھر آئینی بینچ نے ان سے یہ استفسار بھی کیا کہ آپ کا یہ جو مطالبہ ہے کہ فل کورٹ ان مقدمات کو سنے، ان پٹیشنوں کی جو ہے وہ سماعت کرے، تو ہمیں بتائیں کہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے۔ آرٹیکل 191 کے ہوتے ہوئے آپ کی یہ خواہش، آپ کا یہ مطالبہ کیسے پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ بینچ تو اگر آپ فل کورٹ بنوانا چاہتے ہیں تو پھر وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا جو ہے وہ اختیار ہے، تو کیا آپ یہ جو آئینی بینچ ہے اسے غیر آئینی سمجھتے ہیں؟ پہلے آپ اس حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ کلیئر کریں۔ تو اس پہ اکرم شیخ ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ پر تو یزید کی بیعت لازم نہیں ہے، یزید سے بھی دوستی، حسین کو بھی سلام، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اونٹ آخر کار کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں انہیں آئینی بینچ ہی سنتا ہے، یا پھر یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف جاتا ہے۔ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، اور بھی بہت سے موضوعات ہیں، مثلا جو بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس ہے، اس حوالے سے تاثر تو یہ تھا کہ اس کو فاسٹ ٹریک پہ آگے بڑھایا جا رہا ہے اور بہت جلد اس پہ فیصلہ آ جائے گا، لیکن گزشتہ سماعت جو تھی اس پہ فیصلہ محفوظ نہیں ہوا، بلکہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی، اور اب 29 اکتوبر کو دوبارہ اس مقدمے کی سماعت ہونی ہے۔ اسی طرح پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن معاہدہ تو ہو گیا ہے، لیکن کیا دونوں ممالک میں دیر پا امن جو ہے وہ برقرار رہ پائے گا؟ اس حوالے سے آج اسٹوڈیو میں ہم نے زحمت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ظہیر آوان صاحب جو تحریک انصاف لائرز فورم کے سینئر نائب صدر ہیں اسلام آباد میں، اور جناب اعجاز احمد صاحب سینئر صحافی اور اڈیالہ جیل میں جو مقدمات کی سماعت ہے اس میں موجود ہوتے ہیں، اور تمام مقدمات کو انہوں نے بغور اس کا مشاہدہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ظہیر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ آئینی بینچ نے بھی یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں بتائیں، شعر و شاعری کے بجائے آئین و قانون کی روشنی میں بتائیں کہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے۔ تو آئینی بینچ سے یہ استدعا تو کی جا سکتی ہے کہ 8 کی بجائے 10 جج سنیں، 12 جج سنیں، یا 15 رکنی بینچ بنا دیا جائے، لیکن کیا آئینی بینچ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس پہ وہ فل کورٹ بنا سکے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ورید صاحب آپ کا شکریہ، بلکہ آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بڑے اہم موضوع بولنے کا موقع فراہم کیا۔
دیکھیں جہاں تک بات ہے 26ویں اہمیت امینڈمنٹ کی، میرے نزدیک اور جو قانونی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہے ہی غلط کہ ایک جو پاورز ہے جوڈیشری کی اس کو آپ نے انتظامی معاملات میں کر دے گئے۔ اب آپ کا جو سوال تھا کہ دیکھیں دو چیزیں، ایک میری ذاتی رائے ہے اور ایک لیگل کوشچن۔ اب سب سے پہلے آتے ہیں لیگل کوشچن، یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ نے کہا کہ کیا ان کے پاس پاورز ہیں، دیکھیں وہ پاورز تو جس طرح انہوں نے بھی کہا، جسٹس صاحب نے کہ ہمارے پاس تو اختیارات نہیں ہیں فل کورٹ بنانے کا، یہ تو چیف صاحب ہی بنا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اب ذاتی رائے یہی ہے کہ دیکھیں یہ جو اب 26 امینڈمنٹ ہے یہ غیر آئینی عمل ہے میرے نزدیک، لیکن ابھی تو یہ بات طے ہونا باقی ہے نا، یہ درخواستیں اسی لیے دائر کی گئی ہیں، اب آئینی بینچ نے یا سپریم کورٹ نے ہی یہ طے کرنا ہے کہ یہ آئینی ہے، غیر آئینی ہے، درست ہے، غلط ہے۔ میں اپنی ذاتی رائے بیان کر رہا تھا، ابھی آپ اپنی رائے دے، میں رائے دے رہا تھا کہ کیونکہ اس لیے میں اس کو غلط غیر آئینی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آئین کے اندر جوڈیشری جو سسٹم اس کا عدلیہ کا جو نظام ہے اس کا اپنا ایک میکنزم ہے، اس کو آپ انتظامی معاملات میں لے کے جانا یا سیاسی طور پر جس طرح انہوں نے کہا جی پارلیمانی کمیٹی کرے گی، اور پہلے جو تھا جوڈیشل کمیشن پاکستان کرتا تھا اس میں جو بھی پابندیاں لگاتے وہاں پہ لگاتے، لیکن آپ نے اس کو کمیٹی کے انڈر کر دیا، تو میرے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے، غیر آئینی ہے۔ اب جہاں تک بات ہے فل کورٹ کی، وہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ اس میں چیف جسٹس ہی کے پاس پاورز ہیں کہ وہ فل کورٹ بنائے، اور فل کورٹ ان کو بنانا چاہیے، اور یہ آئینی بینچ نہیں سن سکتا، کیونکہ جب غیر آئینی ہی ہے تو غیر آئینی، تو جیسے میں نے کہا کہ دو چیزیں میں نے ڈسکس کی، ایک اپنی ذاتی رائے، ایک لیگلی، تو یہ بینچ ہی غیر آئینی ہے، اور اس میں چیف صاحب کو چاہیے کہ وہ فل کورٹ بنا کر اس معاملے کو فل کورٹ کے پاس بھیجیں اور پھر وہ ڈیسائیڈ کریں۔ اچھا اعجاز صاحب، یہ عوان صاحب جیسے فرما رہے ہیں ان کی ذاتی رائے ظاہر یہ ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت پریکٹیکلی آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے کہ 26 امینڈمنٹ آن گراؤنڈ موجود ہے اور آئینی بینچ بن چکا ہے، اور یہ فیصلہ ابھی ہونا ہے کہ یہ ترمیم غلط تھی، ٹھیک تھی، وہ اگر سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر آئینی ہے۔ لیکن یہ بتائیے گا، یہ جو انہوں نے بات کی کہ عدلیہ کی آزادی محدود ہو گئی اور عدلیہ کو انتظامیہ کے زیر نگین کر دیا گیا، میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی پارلیمانی کمیٹی ہوتی تھی، یہ افتخار چودھری کے دور سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس پہ ایبسلوٹ پاورز نہیں ہونی چاہیے چیف جسٹس کے پاس، پارلیمنٹ کا اوورسائٹ اس پہ ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ جی ایک تو میں عوان صاحب سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ ان کی پارٹی کا خاص نقطہ نظر ہے، اور ہمارے یہاں وکلاء کا ایک پرابلم ہے، بڑے وکلاء کا، ان کا نہیں، یہ تو ابھی نوجوان ہے نا۔ میں نے بڑے بڑے وکلاء دیکھے ہیں، اکرم شیخ صاحب فار دیٹ میٹر، ایک زمانے میں وہ یزید کے بھی ساتھی ہوا کرتے تھے، پھر حسین کے بھی ساتھی ہو گئے، یہ ہمارے آپ کے سامنے کی بات ہے نا۔ اعتزاز احسن صاحب، ٹھیک ہے جی، ادھر کے بھی وکیل، ادھر کے بھی وکیل، ادھر کے بھی وکیل، ادھر کے بھی وکیل۔ جو بنیادی پرابلم ہے، کیا مطلب ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد کے حوالے کر دیے سپریم کورٹ؟ ایسا نہیں ہے نا۔ سپریم کورٹ میں جو تقرریوں کا اختیار ہے وہ دنیا بھر میں کیا ہے؟ امریکی پارلیمنٹ کی کبھی ظہیر صاحب بھی اور باقی دوستوں سے بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کبھی وہ پروسیڈنگز دیکھ لے نا، جس آدمی نے جج لگنا ہوتا ہے تو اس کی وہ پورے کپڑے اتار دیتے ہیں، وہاں انٹرویو ہوتا ہے، انٹرویو صرف انٹرویو نہیں ہوتا، ایک بال کی کھال اتارتے ہیں، تب جا کر وہ جج لگ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، افتخار چودھری صاحب کے زمانے کی میں نے ابھی جب باہر بیٹھے ہوئے بھی جب ہم بات کر رہے تھے، میں نے ایک وکیل کی سائٹیشن دیکھی، مسٹر فلاں، سن آف فلاں، ڈاکخانہ فلاں، ٹھیک ہے جی، اور وہ کہتے تھے کہ ان کو جج لگا دیں، صحیح، ٹھیک ہے جی، ایسے ججز لگے ہیں نا۔ پھر جو یہ جو آج جو 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جو ایک بڑا اختلاف آ رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ سینئر موسٹ کو چیف جسٹس لگا دے، تو ثاقب نثار صاحب سینئر موسٹ نہیں تھے، افتخار چودھری صاحب سینئر موسٹ نہیں تھے، بندیال صاحب سینئر موسٹ نہیں تھے۔ ریسنٹ ہسٹری ابھی اپنی دیکھ لیں نا، جو سینئر موسٹ آئے پھر انہوں نے کھل کھیلا، ٹھیک ہے، یا جسٹس گلزار صاحب ان کو یہاں یہ وہ جو ٹوئن ٹاور ہے اسلام آباد کا بلو ایریا، اس کے کانسٹیٹیوشن 1 وہ دکھائی نہیں دیا، نصرہ ٹاور انہوں نے گروا دیا، اور 400 لوگ ذلیل ہو گئے بیچارے، 400 فیملیز، ٹھیک ہے جی۔ ہم بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارا وکیل ہے یا جج ہے نا، وہ اپنے ذاتی تعصبات سے اوپر نہیں اٹھا۔ صحیح، میثاق جمہوریت آج تو نہیں ہوا تھا، 2008 میں ہوا تھا، اور عمران خان صاحب نے بھی اس کی توثیق کی ہوئی ہے، اس میں تھا کہ آئینی عدالت بنائی جائے۔ آئینی عدالت بنانے کا یہ خیال کیوں آیا؟
اور پھر بعد کے کیسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا کیس تو 50 سال جو ہے نا وہ نہیں لگتا، جی بالکل، اور وکلاء کو بھی کوئی خیال نہیں آتا کہ جی یہ سائل ہے بیچارہ، ہم اس سے فیس لے رہے ہیں، اس کا کیس جلدی کروا دیں. بالکل. لیکن عمران خان کے کیسز آپ دیکھ لیں، نواز شریف کے دیکھ لیں، جی کتنی پرائرٹی پر لگتے رہے. بالکل بالکل ایسے ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو کون ایڈریس کرے گا عدلیہ کو؟ اور پھر جو ایک بنیادی بات ہے نا، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے وکلاء برادری آپ اعتراض کر سکتے ہیں، جی لیکن آپ پارلیمنٹ پر کا اختیار پر حملہ آور بھی ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے. غیر آئینی کیسے؟ پارلیمان کا یہ اختیار ہے، جی اور وہ سپریم کورٹ کا جو محدود اختیار ہے. سپریم کورٹ کا جو این آر او کا فیصلہ ہے اس میں بھی اس کے پیرامیٹرز بھی طے کر دیے گئے. ایک تو لامحدودہ، لیکن بس وہ پاکستان کا جو پارلیمنٹری اسٹرکچر ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے. آپ کو اگر صدارتی نظام لانا ہے تو آپ کو آئین منسوخ کرنا پڑے گا اور نئے انتخابات کرانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اب آئینی عدالت ایک ضرورت تھی، آئینی عدالت بن گئی ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا عمل ہی غیر آئینی ہے. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ وہ پروسیس ابھی آئینی عدالت ویسے نہیں بنی، آئینی بینچ بنا ہے، آئینی عدالت بننے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، درست. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمان کا یہ اختیار نہیں ہے؟ کیا پارلیمان کو گھر بھیج دیا جائے؟ اور پھر پارلیمان اگر آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی، پارلیمان اگر اپنے عوام کی ول کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتی، تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیا اس ملک کو عدلیہ نے چلانا ہے؟ نہیں، اس ملک کو پارلیمان نے چلانا ہے، اس ملک کو سیاستدانوں نے چلانا ہے. اور پھر جب آپ یہ فیصلے کرتے ہیں، ان کے نتائج اور عواقب آتے ہیں، اس کے بعد آپ کچھ عرصہ 10 سال کا وقت دیتے ہیں تقریباً، اس کے بعد آپ اس میں امینڈمنٹ کا سوچتے ہیں. پھر دنیا بھر میں پریکٹسز کیا ہے، ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر انڈیا ہے، وہاں کیا پریکٹسز ہوتی ہیں، برطانیہ جمہوریت کی ماں ہے، وہاں کیا پریکٹسز ہوتی ہیں. ہم اس کو کچھ نہیں دیکھتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری مرضی کا جج آ جائے، میری مرضی کا چیف جسٹس آ جائے. اور امپورٹنٹ نقطہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ اعتراض ایک بڑا یہ ہے کہ جی وہ جو سینئر موسٹ ختم کر دیا، وہ 3 رکنی کمیٹی کو دے دیا. بھائی 3 رکنی کمیٹی مجھے تو چیف جسٹس نہیں لگا سکتی، نہ بلال غوری کو لگا سکتی ہے. جو نام عدلیہ سے آنے ہیں انہی میں سے لگانا ہے نا. اب آپ دیکھیے نا کہ آپ کا آرمی چیف لگتا ہے، 3 ناموں کی سمری آتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ جناب سینئر موسٹ کو لگا دیں. سپریم کورٹ میں سینئر موسٹ لگتے رہے، انہوں نے حال کیا کیا ہماری عدلیہ کا، اس کو آپ دیکھ جونیئر بھی لگتے رہے ماضی میں. اچھا، اس پہ پارلیمانی اوورسائٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں موجود ہے. لیکن زاہد صاحب، ایک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اپارٹ فرام دیٹ کہ کس پارٹی کا کیا بیانیہ ہے، آپ ایک وکیل ہیں، مجھے بتائیے کہ ہمارے ہاں جو ایک سول جج بھرتی ہوتا ہے وہ ایک پورے پروسیس سے گزر کے آتا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے، وہ امتحان جو لوگ پاس کرتے ہیں وہ جج بنتے ہیں. لیکن ہم ہائی کورٹ کا جج لگاتے ہیں، کون لگاتا ہے، کیسے لگاتا ہے، وہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن ہائی کورٹ کا جج لگاتے ہیں، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اعلیٰ عدلیہ میں تعیناتیوں کے لیے کوئی ٹرانسپیرنٹ مینرز میں کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے؟ سر دیکھیں، کچھ باتیں میں ایسی ہیں جو سر نے کی ہیں، اس پہ پہلے آؤں گا. کہ دیکھیں، انہوں نے بات کی کہ عمران خان کے کیسز کی یا نواز شریف کی کیسز کی. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ نے سیاسی مقدمات کو تو فوراً لگاتے ہیں. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، چاہے میں کسی سے میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، جس جماعت سے بھی ہے، مثال کے طور پر ایک شہری ہونے کے ناطے میرا بھی سوال یہ ہے کہ کیس وکیل نہیں لگاتا. تھوڑی سی اصلاح ہونی چاہیے کہ اس وکیل نے، ہاں وکیل کہہ سکتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ جا کے بات کرے کہ جناب میرے کلائنٹ کا یہ کیس. لیکن اب یہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہی یہ طریقہ کار طے ہوا ہے کہ چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں ہوگا، بلکہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کیس لگانے کے لیے. اور وہ سر میں ادھر جا رہا ہوں، میں وہ اس بات پہ نہیں کہ کس کا کیس پہلے لگانا ہے، جس کی باری ہوگی وہ لگے گا. یہ دیکھیں نا، جو عدالتی سیٹ اپ ہے اس کے اندر یہ رولز بننے چاہیے. لیکن اس کی چھوٹی سی مثال ہے، ایک پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک آپ کا ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے. اب پولیس کی بھرتی کے لیے کیا آپ ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں گے کہ جی ہماری بھرتی آپ کر دیں، فلاں ڈی جی لگا دیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا. اگر ایجوکیشن کی آپ نے بھرتی کرنی ہے اس کی ڈپارٹمنٹ کی، تو اس کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، یا ہونا بھی چاہیے، ہوتا بھی ہے کہ فلاں شخص کو آپ نے ڈی جی بنانا ہے یا ڈاکٹر بنانا ہے. اب عدلیہ کا جو سیٹ اپ اب جو بنایا انہوں نے کہا جی کہ جج لگانے کے لیے آپ کمیٹی کے پاس جائیں گے. اب کمیٹی میں کون لوگ ہیں؟ ہمیں بریک بھی لینی ہے. یہ جو آپ اس کو میں صرف کنکلوڈ کر دوں، جو آپ نے نقطہ اٹھایا نا، پولیس میں بھرتی ہوتی ہے، ایف آئی میں بھرتی ہوتی ہے، فارن آفس میں ہوتی ہے،
وہ بھرتی کیسے ہوتی ہے؟ پبلک سروس کمیشن جو سر، ہے وہ امتحان لیتا ہے. سر، وہ آئی جی پنجاب طے نہیں کرتا کہ سر، میرا میں سمجھ ایس پی گیا ہوں، کون ہوگا. لیکن اس کی میں یہ تو ہو سکتا ہے یہاں نا- ہم کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس اختیار ہونا سر چاہیے. دیکھیں نا، میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ ایک اب آپ نے کہا اچھا یہاں بریک مجھے لینی ہے، واپس آئیں گے تو پھر اگرچہ اور بھی موضوعات ہیں لیکن یہیں سے میں آپ کو موقع ضرور دوں گا. یہاں پہ ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں جی اور واپس آتے ہیں تو کچھ دیر اس پہ بات کریں گے اور پھر دیگر موضوعات بھی ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے.